السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، چاہے چھپ کر ہو یا ظاہر میں، کیونکہ متقی لوگ ہی بھلائیوں، اجر، خوشی اور کامیابی کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقوی الہی اختیار کیا۔ اے اللہ کے بندو، یہ قرآن کی ایک اصولی بات ہے جو دل کو سکون سے بھر دیتی ہے اور اس میں اطمینان ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم تمام معاملات کے لیے عام ہے۔ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ اس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تم سے زیادہ انجام کو جاننے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، لہذا اس کی بات مانو اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ ہر وہ قضاء و قدر جو بندے کو ناپسند ہو، یا تو یہ کسی گناہ کی سزا کے طور پر ہوتی ہے، یا پھر یہ کسی ایسی نعمت کا سبب ہوتی ہے جو اس ناپسندیدہ چیز کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب بندہ ان دونوں باتوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کی دنیا میں سزا جلدی دے دیتا ہے، اور بڑا اجر بڑے امتحان کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر انہیں آزماتا ہے۔ رواہ ترمذی، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جامع صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان چاہے علم اور عقل میں جتنا بھی بڑھ جائے اور وہ انجام سے لا علم ہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے استخارے کی دعا میں آتا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے مدد چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ رواہ البخاری۔ اس آیت کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مصلحت کو اس سے بہتر جانتا ہے، اور کبھی کبھار وہ مکروہات کے ذریعے اس کی مصلحت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، اے آدم کے بیٹے، اللہ کی نعمت تیرے لیے اس چیز سے زیادہ ہے جو تجھے ناپسند ہے، جسے تو چاہتا ہے، کیونکہ اس نے تجھ سے روکا نہیں مگر تجھے دینے کے لیے، اور تجھے آزمایا نہیں مگر تجھے معاف کرنے کے لیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر نفسوں کی مصلحت ان کی ناپسندیدہ چیزوں میں ہی ہوتی ہے، جیسے اکثر ان کی خرابی اور ہلاکت کے اسباب ان کی پسندیدہ چیزوں میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تطبیقات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ازدواجی اور خاندانی زندگی کی مشکلات پر صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری ڈال دے۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے ازواج، تمہیں اپنی بیویوں کی ناپسندیدگی کے باوجود
رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے، مثلا اللہ کے حکم کی پیروی، نفس کی مجاہدہ، اور شاید ناپسندیدگی ختم ہو جائے اور محبت اس کی جگہ لے لے، اور شاید تمہیں ان سے صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عقل مند مومن ابتدا کی مشقت برداشت کرتا ہے تاکہ وہ مقاصد اور انجام کو پا سکے، اور جو مکروہات پر صبر کرتا ہے وہ مکارم حاصل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو مکروہات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے، رواہ مسلم۔ اس آیت کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انجام پر نظر رکھنا چاہیے اور لمحہ حال میں کھونا نہیں چاہیے، اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، فضائل میں کمال کام کے انجام کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ابتدا کی کمی کو، اور اللہ اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس سے توبہ کرے، تاکہ اس کے ذریعے عبودیت کی تکمیل ہو اور اس کے ساتھ تضرع اور انابت حاصل ہو۔ اس آیت کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مصلحت اور مفسدہ کا معیار وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو اور وہ اس سے راضی ہو، نہ کہ وہ جو انسان پسند کرتا ہے اور اس کا نفس چاہتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے معاملات کو اپنے علم اور حکمت کے مطابق ترتیب دیا ہے، چاہے وہ اسے پسند کریں یا ناپسند کریں۔ پس وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس کے کسی بھی حکم میں اس پر الزام نہیں لگایا، اور وہ لوگ جو اللہ سے جاہل ہیں انہوں نے اس کے فیصلے میں جھگڑا کیا اور اپنی فاسد عقلوں سے اس کی حکمت پر حملہ کیا۔ نہ تو انہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور نہ ہی اپنے مصلحتوں کو انہوں نے حاصل کیا۔ اللہ کے بندے کی حفاظت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ اس سے اس کی کچھ محبوب چیزیں چھین لیتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اس چیز سے بچاتا ہے جو اس کے دین کو خراب کرے، مختلف قسم کی حفاظت کے ذریعے، اور بندہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، بندہ تجارت کے ایک معاملے کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے روک دو، کیونکہ اگر میں نے اسے اس کے لیے آسان کر دیا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ اسے اس سے روک دیتا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے، فلاں نے مجھے سبقت دے دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور کبھی انسان اپنے رب سے دنیا کی حاجت مانگتا ہے اور روک دینا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، مگر اللہ اسے اس دعا کے بدلے 3 میں سے ایک چیز عطا کر دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترغیب ترہیب میں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے فرمان واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ترجمہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ رحمان پر اعتماد اور خوف و حزن سے امان حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن کے دل کے لیے سب سے زیادہ شرح صدر کرنے والی چیز اس کا اپنے رب پر بھرپور اعتماد اور اپنے رب پر حسن ظن ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے علم کے تحت ہے، لہذا وہ راضی ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ ہوں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔